یہ بھی میں نے کہا ہے، کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرو کہ اگر حضرت عمر کے فتوے پر چلنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ زمینیں کسی کی ہے ہی نہیں، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں. یہ نہ بابر کے باپ کی ملکیت تھی، نہ اکبر کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا جاگیر دے دی، نہ انگریزوں کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا دے گئے. یہ تو در حقیقت مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے، بیت المال کا مال ہے. اب آپ کو بھی ہم دے دیں گے، یہ بھی سمجھیے کہ بڑا کرم ہوگا، آپ کو بھی دیا جائے گا، کاشت کیجئے، باقی سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ ہر کاشتکار کاشت کرے، 50% اپنے پاس رکھے، 50% بیت المال کو دے، اور اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کسی فورن ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو کشکول لے کر آپ پھرتے ہیں، پھر یہ ضرور ہے کہ یہ بات ہائی لینڈ کے بنگلے نہیں بنیں گے ان جاگیرداروں کے. یہ جو بھی بڑے بڑے محل بنتے ہیں اور جن میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنگ مرمر تھوپا جاتا ہے جیسے کہ نوٹ تھوپے جا رہے ہیں، یہ نہیں بنیں گے. یہی تو پیسہ ہے، یہی در حقیقت قوم کی دولت ہے جس کو کہ حرام طریقے سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں، اور مال حرام بود بجائے حرام رفت. حرام کا مال تو حرام جگہ جائے گا. تو جاگیرداری کا نظام بھی جو ہے ختم ہوتا ہے تو نظام خلافت سے، حضرت عمر کے فتوے سے. فرش التراب يضمني، یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں، جو ابھی میں نے عرض کیا، سود. سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا. سرمایہ کاری کو اسلام انکریج کرنا چاہتا ہے، سرمایہ داری کو نہیں. محض پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پیسہ ہے محنت کرو، تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو، سارا دن محنت کرو، شام کو 150 لے آؤ گے. اس سے زیادہ ہے ریڑھی بنا لو، اس سے زیادہ ہے کھوکا لگاؤ، اس سے زیادہ ہے دکان بناؤ، اس سے زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرو. 10 آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنا سرمایہ جمع کر لو، محنت جمع کر لو، شراکت ہو گئی. یہ ہے سرمایہ کاری. اور سرمایہ داری یہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے. تم کماؤ گواؤ، تمہارا دھیلا ہو جائے، تمہارے دگنے ہو جائیں، مجھے کوئی غرض نہیں. یہ ہے سود، اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں. اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی. جب تک ابھی صرف رومن کیتھولک معاملہ چل رہا تھا، سود حرام تھا یورپ میں، کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مضامین میں، اور وہ کتاب اب چھپ بھی جائے گی. لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی. انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا بیس بنایا. مسلمانوں کی سرپرستی تھی انہیں جو حاصل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرلزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ان کا آغاز کرایا، وہیں اس معیشت کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا. اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی، اور وہاں وہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز 40 بلین کا ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود ہے. وہ جدھر چاہے کسی ملک کی جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے. انہوں نے روس کے حصے بکرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے. ان کے سٹورز خالی ہو گئے، ڈبل روٹیاں نہیں رہیں. یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بحران تھا جو پیدا کیا گیا، اور یہ یہودیوں نے کیا. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی، اور وہ ساری اسی طریقے پر، فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، سارے اصول. سود حرام، جوا حرام. ان دو چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید اکانومی کو جس طرح چاہے شامل کر لیں، وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے نظام کفالت. جاگیرداری کا نظام کیا ہے؟ یہ بات میں نے اب اس مرتبہ کہی ہے اپنے پچھلے جمعے کے خطبے میں، اور پرسوں شاید جمعے میں یہاں بھی تذکرہ ہو اس کا قرآن اکیڈمی میں. میں نے کہا ہے کہ اس ملک میں
جہاں تک تو بے نظیر اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے معاشی نظریات بالکل ایک ہیں، سرے منہ فرق نہیں۔ مغرب کا نظام وہ ان دونوں کے لیے یوں کا تو قابل قبول ہے۔ نواز شریف صاحب لاکھ وہ IGI کے ذریعے سے آئے تھے، لیکن نفاذ شریعت ایکٹ انہوں نے وہ نافذ کیا جس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میرے نزدیک انہیں سب سے بڑی سزا اس ڈھٹائی کی ملی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے ہاں بغاوت کے درجے میں یہ بات تھی۔ بھائی سود چل رہا ہے، ایک شخص جو ہے گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے فرض کیجئے، لیکن جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ آپ کہیں میں زنا بھی کروں گا لیکن میں اسے عبادت قرار دوں گا، اس سے بڑا جرم اب کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے زنا کو عبادت قرار دیا، تم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کیا جس کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ در حقیقت اس کے بالکل مساوی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں زنا کروں گا اور میرے نزدیک یہ زنا عبادت کے درجے میں۔ یہ جرم ہے بہت بڑا، بہت بڑی ڈھٹائی ہے، بہت بڑی جسارت تھی جو ہوئی ہے۔ بہرحال ان کے معاشی نظریات ایک ہیں، البتہ یہ کہ مذہبی جماعتیں جو ہے، ایک دن تو خبر آئی تھی، بڑی دل خوش کن خبر تھی کہ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں، JUP JUI جماعت اسلامی اہل حدیث، ایک ان کا اجلاس بھی ہوا، لاہور شیرا والا گیٹ میں جمع بھی ہوئے، فوٹو بھی آ گیا، میں نے بھی بہت خوش آمدید کی، بڑی بدھائی دی بہت ان کے لیے۔ اب میں نے کہا اگر یہ سب جمع ہو جائیں، اگرچہ ہم الیکشن میں نہ حصہ لیتے ہیں نہ لیں گے، لیکن ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی تائید کریں گے، یہ بات موجود ہے اور میری پچھلی تقریر میں آ چکی ہے، اور جو ندائے خلافت کا پرچہ آیا اس میں بھی ہمارا پریس ریلیز آ چکا ہے۔ ہم سپورٹ کریں گے تائید، بشرطے کہ یہ چاروں ایک ہو جائے، نمبر ایک۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے مینیفیسٹو کو کلیئرلی اسپیل آؤٹ کریں، یہ بتائیں سود کو ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے، بینکنگ کے نظام کو، اور اس کا متبادل کیا لائیں۔ اگر یہ نہیں لاتے تو محض نعرے اور فتووں سے بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی، بتائیں اس کا نظام کیا دیں گے۔ نمبر دو، جاگیرداری کا علاج کیا کریں گے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ جاگیرداری کی لعنت اس ملک سے ختم نہیں ہوتی، یہاں کی سیاست میں پٹری پر تو گاڑی چل جائے گی، نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کوئی جس کو آپ کہیں کہ کوئی واقعتاً کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس جو ہے ہمارے حالات میں نہیں آئے گا جب تک یہ جاگیرداری قائم ہے۔ وہ کیسے بدلے گی؟ نظام خلافت اسے کیسے بدلے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نظام خلافت قائم کرنے کے لیے کمر کس لیں اور تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائیں تو وہی نظام خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فتویٰ ہے، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال کی ملکیت ہیں۔ ملکیتی زمین سے عشر لیا جاتا ہے، یہ خراجی زمینیں ہیں، خراج دیا جائے گا اور خراج براہ راست بیت المال میں جائے گا۔ جو کاشت کر رہا ہے 50% اس کا ہے اور 50% ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے، نہ درمیان میں کوئی زمیندار ہے نہ کوئی جاگیردار ہے۔ یہ فتویٰ فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے، ورنہ یہ ہے کہ پہلے الیکشنوں کے اندر JUI اور جماعت اسلامی دونوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم لینڈ سیلنگ بنائیں گے، اس سے زیادہ کسی کے پاس رقبہ نہیں رہے گا۔ اچھا جن کے پاس زیادہ ہے لیں گے کس دلیل سے؟ آج بھی کوئی فنکشن ہو رہا ہے، شاید ختم ہو چکا ہو، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی زیر صدارت فاران کلب میں، اور شریعت کورٹ جو ہے اس کے ایک فیصلے کے خلاف، شریعت کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا جو جاگیرداروں کے خلاف پڑ گیا، اس کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں، اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کسی کی ملکیتی زمین کا آپ 1 انچ بھی نہیں لے سکتے۔ کسی کے پاس 100 مربع ہیں، آپ کیسے لیں گے اس سے؟ آپ کہیں گے صاحب آپ صرف 12 ایکڑ رکھے، آدھا مربع رکھے، 2 مربع رکھے، باقی دے دیں۔ بھائی کیوں دے دیں؟ آپ ہمیں پہلے ثابت کیجئے کہ میری ملکیت صحیح نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کو معلوم ہے قانون یہ کہ ملکیت جو ہے، قبضہ، وہ آدھا قانون ہے۔ میرا قبضہ ہے، یہ میری شے ہے، آپ ثابت کیجئے کہ یہ میری شے نہیں ہے، تب آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ مجھ پر بار ثبوت نہیں ہے، مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگ سکتا کہ یہ میری شے ہے، یہ تو میری ہے، میرے پاس ہے، تم ثابت کرو کہ یہ میری نہیں ہے تب مجھ سے لے سکتے ہو۔ یہ قاعدہ ہے، ہر جگہ کا قاعدہ ہے، اور اسی کے اصول پر شریعت بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دے چکا ہے، تو کیسے لائیں گے؟ یہ بھی میں نے کہا ہے، کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرو کہ اگر حضرت عمر کے فتوے پر چلنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ زمینیں کسی کی ہے ہی نہیں، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں۔ یہ نہ بابر کے باپ کی ملکیت تھی، نہ اکبر کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا جاگیر دے دی، نہ انگریزوں کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا دے گئے۔ یہ تو در حقیقت مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے، بیت المال کا مال ہے۔
اب آپ کو بھی ہم دے دیں گے، یہ بھی سمجھیے کہ بڑا کرم ہوگا، آپ کو بھی دیا جائے گا، کاشت کیجئے، باقی سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ ہر کاشتکار کاشت کرے، 50% اپنے پاس رکھے، 50% بیت المال کو دے، اور اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کسی فورن ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو کشکول لے کر آپ پھرتے ہیں، پھر یہ ضرور ہے کہ یہ بات ہائی لینڈ کے بنگلے نہیں بنیں گے ان جاگیرداروں کے، یہ جو بھی بڑے بڑے محل بنتے ہیں اور جن میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنگ مرمر تھوپا جاتا ہے جیسے کہ نوٹ تھوپے جا رہے ہیں، یہ نہیں بنیں گے۔ یہی تو پیسہ ہے، یہی در حقیقت قوم کی دولت ہے جس کو کہ حرام طریقے سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں، اور مال حرام بود بجائے حرام رفت، حرام کا مال تو حرام جگہ جائے گا۔ تو جاگیرداری کا نظام بھی جو ہے ختم ہوتا ہے تو نظام خلافت سے، حضرت عمر کے فتوے سے۔